مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اخلاص کی برکت کے حوالے سے اور نماز تراویح کے حوالے سے پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس میں چغلی کھانے کے حوالے سے، غیبت کی مذمت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی سوچ و فکر سے بچو جو تمہیں بدظن کر دے، جو تمہارے ذہن کو منتشر کر دے، جو تمہارے ذہن کو کسی کے خلاف ورغلا دے۔ ایسے بدظنی سے اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بچنے کا حکم دیا۔ اگر کسی کو کثرت سے بدظنی ہوتی ہے، کسی کو دیکھنے کے بعد اپنے حساب سے کوئی جواب نکال لیتا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کے حوالے سے حساب لگا لیتا ہے، بار بار اپنے ذہن کے اوپر زور دے کر ہر ایک کے اوپر اپنے ذہن کے اعتبار سے جواب نکال لینا، ہر ایک کی شخصیت پر اپنے اعتبار سے سوچنا، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ گمان کرنا گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بدگمانی بھی کثرت سے جو بندہ کرتا ہے، فرمایا گیا وہ بھی گناہ میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم سب کے درمیان رواں دواں ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ الحمدللہ ہم سب کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ بہت سارے روزہ داروں کو اس حال میں دیکھا گیا کہ روزہ ہیں، 16 گھنٹے کس طریقے سے گزارنا، اگر حالت روزہ سے نہیں رہتے، ہو سکتا کچھ کھا لیتے، کچھ پی لیتے، کچھ موج مستی کی باتیں کر لیتے، یہاں وہاں گھومنے کے لیے جایا کرتے، وقت صرف ہو جاتا، وقت کٹ جاتا، وقت بیت جاتا، مگر اب روزے سے ہیں، بھوکے رہ کر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اگر یہاں وہاں ٹہلنے جائیں گے تو پیاس کی شدت محسوس ہوگی، گرمی میں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے تو بھوک لگے گی، کریں گے تو کیا کریں، یہ سوچ کر کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وقت گزارنے کے لیے کسی ایک انسان کے گھر کی بات لے کر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہاں تک کہ اللہ ماشاء اللہ 5 گھنٹے تک بیٹھ کر اسی ایک گھر کے حوالے سے، اسی ایک گھر کے ایک عنوان کو لے کر اسی پر بحث کرتے کرتے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی بندہ مومن نے کسی کی غیبت کی تو گویا اس نے اپنے مومن بھائی کا گوشت کھایا، اس کے گوشت کو لقمہ بنا کر اپنے حلق کے اندر اتارا۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی یہ چغلی جو ہے اتنی بڑی سزا کی حقدار ہے کہ جو بندہ چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، بروز قیامت اس کے اپنے خود کے بھائیوں کا، مومنین کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے گا اور حکم دیا جائے گا لے گوشت کھا اور اپنے شکم کو بھر۔ تو عرض کرے گا مولا یہ کچے گوشت کو کیسے کھاؤں، اور یہ کچا گوشت ہے کس کا؟ تو ندا دی جائے گی یہ انہی لوگوں کا گوشت ہے جن کی تو روح زمین پر غیبت کیا کرتا تھا، جن کی تو چغلی کھایا کرتا تھا، جن کی تو برائیاں بڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتا تھا، جن کے اوپر تو تانے کسا کرتا تھا، جن کے اوپر تو طنز کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں بہت بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آج میرے حکم پر سب سحری کریں گے، اس کے بعد روزے کا اہتمام کریں گے۔ تو تمام صحابہ نے ایک آواز میں لبیک کہا اور سحری کر لی۔ پورا دن روزے سے گزرنے لگا۔ جب روزے کے حالت میں اوقات گزرنے لگے، وقت گزرنے لگا، گھنٹے بیتنے لگے، گھنٹے گزرنے لگے، تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کی جماعت سے فرمایا کہ جب تک میں نہ اجازت دوں تم میں سے کوئی روزہ نہیں کھولے گا، روزے کو ختم نہیں کرے گا، روزے کو مکمل نہیں کرے گا۔ جب سورج غروب ہونے کو آیا تو ایک کے بعد ایک صحابہ کی جماعتیں آتی جاتی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پورا دن میں حالت روزے سے تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا روزہ کھول لوں، اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے روزے کو کھول لوں، افطار کر لوں۔ تو جو کوئی حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ میں آج حالت روزہ سے تھا، اگر آپ اجازت دیں، اجازت مرحمت فرمائیں تو میں روزے کو افطار کر لوں، روزے کو رخصت کر لوں۔ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حضور کے پاس آتا، حضور علیہ السلام اجازت مرحمت فرماتے، اجازت دیتے کہ تمہیں افطار کرنے کی اجازت ہے۔ جو آتے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے، وہ اجازت لے کر روزے کو افطار کرتے ہوئے نظر آتے۔ ایک کے بعد ایک صحابہ کی جماعتیں آتی گئیں، حضور علیہ السلام سے اجازت لیتی گئیں، اجازت طلب کرتے، حضور علیہ السلام اجازت دیتے تو روزہ کھول لیتے۔ اس کے بعد ہوا کہ ایک صحابی آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی خواتین بھی آپ کے حکم پر عمل کر رہی ہیں، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہماری گھر کی کچھ خواتین نے بھی روزہ رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیا کے مارے، وہ شرم کے مارے آپ کی بارگاہ میں آنے سے کتراتی ہیں، آپ کی بارگاہ میں آنے وہ حیا کر رہی ہیں، وہ شرما رہی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہے اگر آپ ان کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دیں گے تو اپنے گھر میں روزے کو افطار کر لیں گی۔ اتنا وہ صحابی آنے والے آ کر کہنے لگے تو حضور علیہ السلام نے ان کے جملوں کو جیسے ہی سماعت کیا، اپنا رخ ودھا، اپنا رخ زیبا حضور علیہ السلام نے پھیر لیا۔ جیسے ہی پھیر لیا، صحابی پھر گھومتے ہوئے حضور علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد پھر یہی سوال کو دہرایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی خواتین نے آج اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ ان کو روزہ کھولنے کی اجازت دیں تو میں جا کر ان کو کہہ دوں وہ اپنے گھر میں روزہ افطار کر لیں۔ وہ یہاں آپ کی بارگاہ میں آنے سے حیا کرتی ہیں، شرم محسوس کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ پھر دوسری مرتبہ جب سنا، پھر اپنے رخ مبارک کو پھیر لیا۔ جیسے ہی پھیرا، صحابی پھر تیسری دفعہ گھوم کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پھر تیسری مرتبہ المختصر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو افطار کی اجازت دیں تو گھر
میں افطار کر لیں، وہ آنے سے حیا کرتی ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرم کرتی ہیں۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر تیسری مرتبہ عرض کیا، حضور علیہ السلام نے پھر اپنا والضحیٰ والا چہرہ، اپنا وہ مبارک نورانی چہرہ پھر دوبارہ پھیر لیا۔ جب پھیر لیا، اب وہ صحابی 3 دفعہ اس واقعے کو دیکھ کر، اس معاملے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے گھر کی خواتین سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کیا ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو افطار کی اجازت نہیں دیتے، افطار کے حوالے سے ان کو اجازت نہیں دیتے؟ جب صحابی نے عرض کیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر میں جو خواتین ہیں آج ان کا کوئی روزہ نہیں ہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اب صحابی پریشان، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ساتھ ہم اپنے گھر میں بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد نماز تہجد پڑھی، اس کے بعد ہم نے سب نے مل کر آپ کے حکم کے مطابق سحری کی، تب سے لے کر اب تک وہ خواتین بھوکی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ روزے سے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں اگر ایک تشت موجود ہو تو وہ تشت لینا، جو خواتین جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ روزے سے ہیں، رات میں سحری کیے، ان کے پاس لے جا کر وہ تشت دینا، دینے کے بعد ان دونوں خواتین سے کہنا کہ اس تشت میں اپنے ہاتھ کو حلق کے اندر ڈال کر الٹی کر دیں، خے کر دیں۔ اتنا حضور علیہ السلام نے جب فرمایا، اب صحابی نے سوال نہیں کیا ایسا عمل کیوں کرنا، تشت لے جا کر کیوں رکھنا، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کچھ صحابی نے دریافت نہیں کیا، حکم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے، اپنے گھر گئے، تشت لیا، ان گھر کی خواتین کو کہا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں اس تشت میں، اس برتن میں تمہیں خے کرنا ہے۔ تو ان خواتین نے مل کر جیسے ہی خے کیا تو خون کے لوتھڑے، گوشت کے لوتھڑے اس تشت میں گرتے ہوئے، پڑتے ہوئے نظر آئے، خون ہی خون اس تشت میں پھیل گیا، گوشت ہی گوشت کے ٹکڑے اس میں نظر آنے لگے۔ اب صحابی نے اس تشت کو لیا، ان دونوں خواتین کو پردے کے ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس تشت کو رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معاملہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سحری کی اور سحری میں انہوں نے روٹی کھائی تھی، کھجوریں کھائی تھی، پانی پیا تھا، مگر جب انہوں نے الٹی کیا تو ان کے منہ سے خون گرا، خون کے لوتھڑے گرے، گوشت کے ٹکڑے گرے، وجہ کیا ہے؟ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آج ان کا کوئی روزہ نہیں، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، وجہ یہ ہے کہ آج یہ پورا دن گھر میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے دوست و احباب کی غیبت کرتی رہی، اور جنہوں نے حالت روزہ میں غیبت کی انہوں نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے دوست کا، اپنے مومن بھائی کا، اپنی مومنہ بہن کا گوشت تناول فرمایا۔ تو انہوں نے حالت روزہ میں جب غیبت کی تو خدا کے جانب سے ان کے پیٹ کے اندر گوشت داخل کر دیا گیا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ان کا روزہ نہیں رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، آپ توجہ تو کریں، آپ غور کریں، اگر روزہ رکھ کر بھی کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے حوالے سے بدگمان ہوتا ہے، کیا شان والے ہمارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیسے غیب دان ابھی اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خواتین کے حالات و گھر کے جان لیا کرتے تھے، کون سی گفتگو کی جا رہی ہے، روزہ صحیح چل رہا ہے یا روزہ ٹوٹ گیا، روزے سے ہیں تو روزے میں حالت روزہ میں کون سا عمل کیا جا رہا ہے، کون سا عمل نہیں کیا جا رہا۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، ہمارے گھروں کا حال دیکھا جائے، الا ماشاء اللہ خواتین کی اکثریت ایسے کاموں میں ملوث ہے، گرفتار ہے۔
کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی گھر کے معاملات کو لے کر بحث چھڑ جاتی ہے، وقت کو اسی میں ٹال مٹول کر کے ٹال دیتے ہیں۔ افطاری کا وقت آتا ہے تو افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، گپا گپ کھا لیا، گٹا گٹ پی لیا، اس کے بعد تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہرگز روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ روزہ رہ کر خاموشی نہ اختیار کی جائے، روزہ رکھ کر خدا کو راضی نہ کیا جائے، روزہ رکھ کر اپنی اس زبان کو قابو میں نہ کیا جائے، اور روزہ رکھ کر اس زبان سے کسی اور کو ایذا نہ پہنچایا جائے، تب تک ہمارا روزہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنے روزوں کو کامل بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے روزوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے وجود کو عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، قیام رکوع سجود میں اپنے ذہن اپنے قلب کو لگانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حقیر عبادت سے راضی ہو کر اپنی شان کے مطابق ہمیں بدلہ عطا کرتا ہوا نظر آئے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت زیادہ گفتگو طویل ہے، مگر وقت اتنا درکار نہیں ہے کہ طول اس گفتگو کو دی جائے۔ میں یہیں پر اس نصیحت کا اختتام کرتا ہوں۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں ہوئیں تو اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے، ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں روزہ رکھ کر پورا دن حالت روزہ میں خدا کو راضی کرنے کا جذبہ و شوق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔